میری جیب ہی کم ہے، میرے وسائل ہی محدود ہیں، میری آمدنی کم ہے، لیکن اس کے باوجود میں روزانہ تھوڑا بہت، جیسا آپ ایک کھجور کے حوالے سے فرما رہے تھے، تھوڑا بہت صدقہ کر دیتا ہوں، تو کیا یہ معمولی صدقہ بھی بڑے اثرات رکھتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقہ صدقہ ہے، اللہ کو پسند آ جائے صحیح، اللہ قبول کر لے تو پھر ایک کھجور بھی بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سوالی عورت آئی 2 بچیاں لے کر. جی تو دیکھیں کائنات کے سردار کا گھر ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس نے آ کر کہا کہ ماما جی میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ دیں، بچیاں بھی بھوکی ہیں. تو گھر سے صرف ایک کھجور ہی ملی. تو ماں کی شفقت دیکھے، ماں کی ممتا دیکھے، اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دی، خود پھر بھوکی رہی. تھوڑی دیر بیٹھی اور باتیں شاتیں کر کے اٹھ کر چلی گئی. جی تو اماں جی عائشہ کہتی میں اس کے اس اثار کو دیکھ کر، قربانی کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی کہ ماں ہے، خود پھر بھی بھوکی رہ گئی اور بچیوں کو دے دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں بھی ایک کھجوری تھی لیکن میں نے اس کو دے دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنی بچیوں پر اس طرح سے خرچ کرتا ہے تھوڑا خرچ کرے، ایک کھجوری تو والدہ نے بچیوں کو دے دی، تو یہی بچیاں کل قیامت کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. تو یہ صدقہ تھوڑا بھی ہو جہنم سے بھی بچاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے وارث بھی بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت بات کی، فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم والا 1,00,000 درہم والے سے ثواب زیادہ پا گیا ہے. جی صحابہ حیران ہوئے کیسے؟ فرمایا ایک بندے کی جیب میں 2 درہم ہے ٹوٹل، اس کو کہیں ضرورت مند ملا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنی ضروریات بھی ہیں گھریلو بچوں کی، 2 درہم ہے سارے، لیکن وہ آدھی پراپرٹی اٹھا کر 1 درہم اس کو دے دیتا ہے. اور دوسرے کے پاس لاکھوں ہیں، اس کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو وہ 1,00,000 کا چیک کاٹ کے دے دیتا، اس کو فکر بھی نہیں ہے. تو فرمایا جو اس اثار اور قربانی پہلے نے کی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ 1 درہم خرچ کرنے کی وجہ سے زیادہ ثواب پا گیا ہے 1,00,000 والے سے. سبحان اللہ. تو اثرات اس کے بھی ہیں اس کے بھی ہیں. اللہ کی رحمتیں اس کو بھی ملیں گی اس کو بھی ملیں گی، لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے خلوص، جی اللہ دیکھتا ہے محبت، اللہ دیکھتا ہے چاہت. اس کے ہاں کوانٹٹی اور مقدار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ہاں ہے محبت کتنی ہے، اس کے ہاں چاہت کتنی ہے، اثار کتنا ہے، خلوص کتنا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی، ایک بندہ خود مصیبت زدہ ہے، تنگ حال ہے یا بیمار ہے، لیکن پھر بھی وہ صدقہ کرتا ہے، اپنی تنگی کے باوجود بھی صدقہ کرتا ہے، اس پہ فرمائیے گا. تنگی کے باوجود بھی، یہ تو انصار مدینہ کی خوبی تھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے جانثار ہیں، ایسے محبت کرنے والے ہیں، ایسی اثار اور قربانی کرنے والے ہیں کہ اپنی حاجت کو ضرورت کو دبا کے خرچ کر دیتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، آپ نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہے تو دیں. 9 گھروں سے ہی اطلاع آئی اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان، آج گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا میرے صحابہ کون ہے جو آج مہمان کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جائے رات کو؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں. گھر آ کر بیوی سے پوچھا تو کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانا میرے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اتنا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، بلا بہلا پسلا کر سلا دو، اور کھانا مہمان کے سامنے رکھیں گے، اور جیسے ہی ہم کھانے لگے تم رات کا چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، وہ سمجھے گا کھا لیں گے، تو بچوں کا کھانا تھوڑا سا وہ مہمان کھا لے گا پیٹ بھر کے. ایسا ہی کیا دونوں میاں بیوی نے قربانی دی کہ کھانا کھاتے وقت انہوں نے چراغ بجھایا اور دونوں منہ ہلاتے رہے، اور مہمان سمجھتا رہا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، اور وہ کھانا سارا جتنا بچوں کا تھوڑا سا تھا وہ مہمان نے کھایا. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب بھی تمہاری رات کی کارکردگی کے پر خوش ہو کر مسکرا دیا ہے، اور خوش ہو گیا ہے تم دونوں سے کہ تم نے رات کو اس طرح اثار اور قربانی کی ہے. اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ خود تنگ ہیں، تنگ حال ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ بندہ خود ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت کو بھول جائے اور کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دے.